چاندنی باغ کی سرگوشیاں۔ ایک دور دراز وادی میں جہاں پہاڑ بادلوں کو چھوتے تھے اور ہوا میں پھولوں کی خوشبو بسی رہتی تھی، ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نازک دل لڑکی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کو رات کے وقت چاند دیکھنا بہت پسند تھا۔ وہ اکثر اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو تکتے ہوئے خواب بنتی رہتی۔ ایک رات جب پورا گاؤں خاموش نیند میں ڈوبا ہوا تھا، عائشہ نے سنا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ وہ آہستہ سے باہر نکلی۔ چاند آج کچھ زیادہ ہی روشن تھا۔ اس کی چاندنی ایک سنہری راستہ بنا رہی تھی جو جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ مگر آنکھوں میں تجسس لیے عائشہ اس روشنی کے پیچھے چل پڑی۔ جنگل کے اندر پہنچتے ہی دنیا بدل گئی۔ ہر طرف چمکتے ہوئے پھول تھے، جگنو ہوا میں تیر رہے تھے اور درختوں سے نرم روشنی پھوٹ رہی تھی۔ درمیان میں ایک خوبصورت باغ تھا۔ جیسے ہی عائشہ نے پہلا قدم باغ میں رکھا، پھول ہلکے ہلکے ہلنے لگے اور ہوا میں مدھم سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ یہ باغ باتیں کرتا تھا۔ یہ ان خوابوں کی کہانیاں سناتا تھا جو انسان بھول چکے ہوں۔ یہ ان آنسوؤں کو سمیٹتا تھا جو کبھی بہائے گئے ہوں۔ یہ ان امیدوں کو روشن کرتا تھا جو مدھم پر چکی ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یاد آیا کہ وہ کتنے عرصے سے مسکرانا بھول گئی تھی۔ تب ایک نرم آواز آئی، جو دل سے سنتا ہے وہی جادو کو محسوس کرتا ہے۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ اس کے دل میں گرم روشنی پھیل گئی۔ اسے لگا جیسے باغ اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو باغ آہستہ آہستہ دھند میں بدل رہا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ عائشہ اپنے کمرے میں تھی، لیکن اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر سکون، آنکھوں میں امید اور دل میں ایک خاموش خوشی۔ اس دن کے بعد عائشہ جہاں بھی جاتی، روشنی ساتھ لے جاتی اور جو بھی اس سے ملتا کچھ نہ کچھ بہتر محسوس کرتا، کیونکہ کچھ باغ ہمیشہ دکھائی نہیں دیتے، کچھ سرگوشیاں صرف دل سنتا ہے، اور اصل جادو ہمارے اندر ہوتا ہے۔